अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक सही आलिम का ये काम होता है कि वो लोगों को सही इल्म दे, लोगों को गुमराही और जहालत से निकाल कर उन्हें सीधे राह पर लाए, उन्हें हक और सच की राह पर लाए। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ एक जाहिलाना रिवाज जो है आज कई घरों में ये पाए जा रहे हैं, मैं उस पर कलाम करने वाला हूँ। वो ये है कि गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम से चराग जलाना या बुजुर्गाने दीन के नाम से चराग जलाना कैसा है। कुछ आलिम जो हैं वो भी इसको तरजीह दे रहे हैं, लोगों को इल्म दे रहे हैं, तालीम दे रहे हैं कि करना दुरुस्त है, कर सकते हैं, यानी चराग जला सकते हैं। हालांकि उनको, वो आलिम है, बतौर आलिम उन्हें लोग बुलाते हैं, बतौर मुकर्रिर, बतौर ख़तीब उन्हें तकरीर करने के लिए बुलाते हैं, वाज़ो नसीहत के लिए बुलाते हैं। और किस तरीके से वो वाज़ो नसीहत कर रहे हैं आइए देखिए। उसके बाद मैं आपके सामने अपने बरेलवी अकाबरीन मुफ्तियान कराम के फतावों से इसका रद्द दिखाने वाला हूँ कि ये दुरुस्त नहीं है, उनको ये तालीम नहीं देनी चाहिए। एक आलिम की शान ये नहीं है कि इस तरीके से तालीम दे लोगों को, और इस तरीके से तावील किया जा रहा है जिस तरीके से। मैं आपको पूरी डिटेल में उसका खुलासा बताऊंगा। पहले बतौर दलील मैं आपके सामने वो वीडियो दिखाना चाहता हूं, उसके बाद मैं कलाम करूंगा कि जो वो बात कह रहे हैं ये बात दुरुस्त है या नहीं। हज़रत, आपकी बारगाह में एक सवाल और अर्ज़ है। जैसा कि आम तौर पे ये रस्म व रिवाज है और बहुत सारी जगहों पर मैंने खुद देखा है कि 11वीं शरीफ में लोग जो फातिहा दिलाते हैं, सामने शेरनी रखते हैं और फातिहा खानी होती है और 11 चिराग जलाते हैं। तो ये 11 चिराग जलाना कैसा है? क्या ये चिराग जलाने से सवाब मिलता है या नहीं मिलता है? या हमारे असलाफ कराम ने या बुजुर्गान दीन ने ऐसा कोई तरीका अपनाया था कि 11 चिराग जलाए जाएं? हमें जवाब अता फरमाएं। यहाँ पर कुछ लोग इसको फजूल खर्ची कहते हैं, तो मैं बड़ी माजरत के साथ उन लोगों से ये अर्ज करता हूँ अदब के साथ कि फजूल खर्ची, अगर 11 चिराग जलाना ही फजूल खर्ची है तो हमारी ऑफिस में एक लाइट से, बल्ब से भी तो काम चल सकता है। 4-4, 6-6 लाइट ऑफिसों के अंदर जलते हैं, घरों के अंदर 10-10, 15-15 लाइट जलते हैं। तो आखिर वो फजूल खर्ची लोगों को क्यों नजर नहीं आती? ये 11 चिरागी की फजूल खर्ची लोगों को क्यों नजर आती है? तो असल में जो है वो ये चिराग जलाना हमारे बुजुर्गों से साबित है। चरागा करना इसको कहते हैं और उन्होंने किया है और हम भी करते रहना चाहिए। तो असल में जो है वो ये चिराग जलाना हमारे बुजुर्गों से साबित है। चरागा करना इसको कहते हैं और उन्होंने किया है और हम भी करते रहना चाहिए। बल्कि इसी बहाने से औलिया अल्लाह के नाम हमारे घरों में ले लिए जाते हैं, तो इसमें तंग नजरी का शिकार नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ रुक के सैयद अमीनुल कादरी साहब से या उनके लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि आप कह रहे हैं कि ये बुजुर्गों से साबित है, आपने जमा का सीगा इस्तेमाल किया है, वाहिद मुसन्ना का सीगा इस्तेमाल नहीं किया है कि 1-2 नहीं, आपने जमा का सीगा इस्तेमाल किया है, बुजुर्गों से साबित है। आप आलिम हैं, देखें आपकी बात दलील बनती है, लोग दलील बनाते हैं, बुजुर्गों से साबित है आपने कहा। तो मैं आपसे या आपके चाहने वालों से ये पूछना चाहता हूँ कि चले 2 या 1 बुजुर्ग का नाम बताएं जिसने गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम से चराग जलाया हो। तो असल में जो है वो ये चिराग जलाना हमारे बुजुर्गों से साबित है। चरागा करना इसको कहते हैं और उन्होंने किया है और हम भी करते रहना चाहिए। आप 1-2 बुजुर्गों का बहवाला नाम बताएं ताकि हम ये देखें कि कौन से बुजुर्ग का ये सुन्नत है, ये तरीका है कि वो गौसे पाक के नाम से चराग जलाते थे। क्योंकि आपने यहाँ पर बतौर दलील बनाया है कि बुजुर्गों से साबित है, ठीक है, जमा का सीगा इस्तेमाल किया है। मैं आपसे जमा नहीं पूछ रहा हूँ, जमा पूछूं तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। मैं 1-2 बुजुर्ग का नाम पूछ रहा हूँ, सैयद अमीनुल कादरी साहब जवाब दें या उनके लोग जवाब दें, पहली बात। अब आइए मैं आपको फतावा दिखा रहा हूँ कि जो सैयद अमीनुल कादरी साहब जिसे जायज़ कह रहे हैं, जिसे दुरुस्त कह रहे हैं, करार दे रहे हैं, हमारे उलमा उसे क्या करार दे रहे हैं, आप गौर से समझे। मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ फतावा तरबियत इफ्ता, जो आपके सामने ये स्क्रीनशॉट आ रहा होगा। फतावा तरबियत इफ्ता जिल्द 2 सफ़ा नंबर 405 पर यह सवाल किया गया। मैं सवाल पढ़ के सुनाता हूँ। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम या दीगर बुजुर्गाने दीन के नाम का चिराग अपने घरों में जलाना कैसा है? बाद लोग तो सालहा साल रोज़ाना बिला नागा अपने घरों में जलाते हैं। इस मसले को वजाहत के साथ बयान करें कि किस सूरत में और कहाँ चिराग जलाना दुरुस्त है। अब जवाब मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जवाब देते हैं
الجواب، اولیاء اللہ کے نام پر گھروں میں چراغ جلانے سے مقصود اگر یہ ہو کہ اہل خانہ کو یا راہ چلنے والوں کو روشنی ملے اور اندھیرے کی وحشت و تکلیف سے محفوظ رہیں اور اس کا ثواب اولیاء اللہ کو ملے تو جائز و درست ہے، بلکہ نیت مستحسن ہونے کی وجہ سے مستحسن بھی ہے، اور اگر ان میں سے کوئی بات بھی نہیں، کوئی حاجت نہیں، تو چراغ جلانا فضول خرچی اور اسراف ہے۔ اسراف مانے فضول خرچی اور اسراف ہے جو ممنوع ہے، منع ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ منع ہے، آپ نے فرمایا منع ہے۔ قرآن کی ایک دلیل دیتے ہیں، منع ہے، قرآن مجید میں ہے وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، سورہ اعراف آیت نمبر 31۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فضول خرچی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے ہاں یہ تعلیم دیا جا رہا ہے۔ اب کس چراغ کو جلانا درست و مستحسن کہا گیا ہے؟ وہ چراغ جیسے رات کے اندھیرے میں راہ ہو، راہ چلنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہو، ڈر لگ رہا ہو، آپ وہاں پر چراغ جلا دیں، لوگ وہاں سے چلیں گے، چراغ کی روشنی میں چلیں گے، ثواب ملے گا۔ اگر آپ نے کسی بزرگ کے نام سے چراغ جلایا تو اس بزرگ کو ثواب ملے گا، اس کی طرف سے اگر آپ نے چراغ جلایا ہے تو اس کو آپ کہتے ہیں کہ درست ہے، جائز ہے، جس سے فائدہ لوگوں کو ہو، یعنی راہ چلنے والوں کو فائدہ ہو۔ ہمارے جو اور بھی بریلوی مفتیان کرام آپ یوٹیوب پہ ہی سرچ کر کے دیکھیں، وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ آپ ایسی جگہ پر چراغ جلائیں جس سے کوئی فائدہ اٹھے، جیسے آپ راستے میں چراغ جلا دیں جہاں پہ لوگ اندھیرے میں مشکلات یعنی ان پر پیش آ رہے ہوں، آپ وہاں پر چراغ جلا دیں، اجالے کی وجہ سے، روشنی کی وجہ سے ان پر آسانی ہوگی، اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ آپ بچے پڑھ رہے ہوں، اندھیرے میں ہوں، وہاں پر آپ چراغ جلا دیں، اس کی وجہ سے لوگ پڑھیں گے، ثواب ملے گا۔ کل لب و لباب یہ ہے کہ جہاں پر ضرورت ہو وہاں پر چراغ جلائیں تو درست ہے، مستحسن ہے، بہتر ہے، اس کا ثواب ملے گا، اور جس بزرگ کے نام سے آپ نے چراغ جلایا اس کو ثواب ملے گا۔ لیکن جہاں پر ضرورت نہ ہو وہاں پر چراغ جلانے سے آپ نے فضول خرچی بتایا ہے، فضول خرچی ہے، یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، ممنوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا، پسند نہیں فرماتا اللہ تبارک و تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو۔ اور جو سید امین القادری صاحب سے چراغ جلانے کو پوچھا گیا وہ فضول خرچی والا چراغ تھا، آپ نے ویڈیو میں باقاعدہ آپ نے سمجھا ہوگا اس بات کو، وہ فضول خرچی والا چراغ، یعنی بزرگ کے نام سے چراغ جلا دیا، کہیں طاق پر جلا دیا، کہیں پر الماری پر جلا دیا۔ روزانہ جب سے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے 11ویں شریف کا چاند نظر آ جاتا ہے لوگ جلانا شروع کر دیتے ہیں، پورا مہینہ جلاتے ہیں، کچھ لوگ 11 دن جلاتے ہیں، کچھ لوگ 11 تاریخ کو، ہر مہینے 11 تاریخ کو جلاتے ہیں۔ یہ چراغ جلانا درست نہیں ہے، یہ فضول خرچی ہے، اس سے نہ تو اس بزرگ کو فائدہ ہے نہ تو آپ کو فائدہ ہے۔ یہ فضول خرچی ہے کہ نہیں؟ سوچیں کیا فضول خرچی ہے۔ اور آپ کہیں گے نہیں عقیدت ہے، تو آپ عقیدت میں یہ کیوں نہیں کرتے کہ کسی غریب کی مدد کر دیں، کسی غریب کے ہاں تیل دلوا دیں کھانا پکانے کے لیے، کسی غریب کے ہاں سبزی دلوا دیں 11 تاریخ کو، ہر مہینے 11 تاریخ کو کسی غریب کے ہاں آپ سبزی دلا دیں، کھانے کو کوئی سامان مہیا کروا دیں۔ آپ یہ نہیں کریں گے، چراغ جلانا درست ہے، یہ تعلیم کیوں دے رہے ہیں آپ؟ یہ تعلیم دے دیں کہ یہ چراغ جلانا درست نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ آپ غریبوں کی مدد کر دیا کریں۔ ہاں، یہ سب تعلیم دے تو کتنا اچھا تعلیم ہے۔ خلق خدا کی مدد کرنا، اللہ کے بندوں کی مدد کرنا، لوگوں کو، غریبوں کی مدد کرنا، یہ کار ثواب ہے، نیکی کا کام ہے، یہ آپ تعلیم دیں۔ آپ یہ تعلیم دے رہے ہیں وہی والا کہ کوئی یعنی چراغ طاق پہ جلا دے غوث پاک کے نام سے، کوئی کسی بزرگ کے نام سے چراغ جلا دے اور کہے کہ یہ میری عقیدت ہے، آپ کہہ رہے ہیں اسے درست۔ یہ آپ تعلیم غلط دے رہے ہیں، آپ عالم ہیں، آپ کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے تھا، آپ کو اس کو بتانا چاہیے تھا یہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب آپ کو میں ایک دلیل اور دینا چاہتا ہوں اپنے بریلوی عالم کی، ان کا نام ہے مولانا مفتی محمد تطہیر احمد رضوی بریلوی۔ ان کی کتاب غلط فہمیاں اور ان کی اصلاح، یہ ہمارے بزرگوں کا کام ہے، وہ اصلاح کرتے ہیں لوگوں کی۔ آپ کی طرح نہیں ہے کہ لوگوں کو غلط فہمیاں بتائیں، یعنی فالتو کی باتیں بتائیں، یا آپ نے غلط باتیں بیان کر دی۔ وہ دیکھیے یہاں پر کیا فرما رہے ہیں، بزرگوں کے نام سے چراغ جلانا، یہ ٹائٹل ہے۔ اب آپ کیا فرماتے ہیں آج کل، غور کریے، میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کیا کہہ رہے ہیں مفتی محمد تطہیر رضا احمد بریلوی، فرما رہے ہیں اپنی کتاب میں، آج کل اس کا کافی رواج ہو گیا ہے، کسی بزرگ کے نام کا چراغ جلا کر اس کے سامنے بیٹھتے ہیں، یہ غلط ہے۔
ہاں اگر اس چراغ جلانے کا کوئی مقصد ہو، اسے کسی راہ گزرنے والے کو فائدہ پہنچے، یا دینی تعلیم حاصل کرنے، پڑھنے یا پڑھانے والوں کو راحت ملے، یا کسی جگہ ذکر و اذکار، عبادت و تلاوت کرنے والوں کو اس سے نفع پہنچے، تو ایسی روشنیاں کرنا بلا شبہ جائز بلکہ کار ثواب ہے، اور جب اس میں ثواب ہے تو اس سے کسی بزرگ کی روح پاک کو ثواب پہنچانے کی نیت بھی کی جا سکتی ہے۔ اعمال اور ضعائف کی کتابوں میں جو آسیب وغیرہ کے علاج کے لیے چھوٹا چراغ اور بڑا چراغ روشن کرنے کے لیے لکھا ہے وہ الگ چیز ہے، وہ کسی بزرگ کے نام سے نہیں روشن کیا جاتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے پورا ڈیٹیل میں آپ نے اس کو پورا سمجھایا، پھر اس کے بعد خلاصہ آپ سنیے، غور کریے۔ اب خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو حضور غوث پاک وغیرہ کسی بزرگ کے نام کے چراغ جلا کر اس کے سامنے بیٹھنے کا معمول ہے، یہ بے سند، بے ثبوت، بے مقصد ہے اور بے اصل ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ بے مقصد ہے، اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، بے ثبوت ہے، بے سند ہے باتیں، یہ سب فالتو کی باتیں ہیں، اس سے بچیں۔ حالانکہ ہمارے کئی علماء نے اس پر ویڈیو آپ کو یوٹیوب پر مل جائیں گی، جنہوں نے اس کو صحیح نہیں لکھا ہے، درست نہیں لکھا ہے، فرماتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، بزرگوں کے نام سے چراغ جلانا یا غوث پاک کے نام سے چراغ جلانا یہ فضول خرچی ہے، انہوں نے لکھا ہے۔ لیکن ایک سید امیر القادری صاحب ایک ایسے عالم ہیں، انہوں نے اس کو جائز قرار دیا، بلکہ تعلیم دے رہے ہیں لوگوں کو بھی ٹھیک ہے کرو، یعنی لوگ اور اچھا سے کریں گے، اس جاہلانہ رواج کو اور اچھا سے پھیلائیں گے۔ ان کو اس چیز سے بچنا چاہیے تھا۔ بہرحال مجھ سے بولنے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ مجھ سے بولنے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کریے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔